امیر المومنین تھے، امام تھے، امت کے امام تھے، جو لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی سی شراب پی لیتے تھے. تو میں نے کہا یہ تو اگر ہماری مسجد کا بھی کوئی امام بنے اور وہ کمیٹی کو کہا کہ یہ حضرت صاحب نماز پڑھائیں گے لیکن کبھی کبھی یہ ذرا لڑکیوں کا ڈانس بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ شراب بھی پی لیتے ہیں، تو میں نے کہا ایسا آدمی تو کھاردر کی مسجد کا امام نہیں بن سکتا، تو امت کا امام کہاں سے بن جائے؟ بلکہ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس یزید دی تعریف کیتی ہے. میں آکھا بریلوی کی لگن تے اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا. آپ کی مسجد کا خطیب ہو، سچی سی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، آپ کی مسجد کا خطیب ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، بزرگ ہو، معزز ہو، محترم ہو، مکرم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور وہ عالم اپنے بیٹے کو ممبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، کیا کہو گے؟ اس عالم کو کیا کہو گے؟ اسے کہو گے نا کنبا پرور ہے، دنیا کا بھوکا ہے، اولاد کی محبت میں سارا کام کر گیا. اگر آج کوئی متقی عالم ممبر پہ اپنے زانی بیٹے کو بٹھاتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت میں بٹھاتا. صحابی نے یہ کام کیوں کیا؟ ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون. میں معاویہ کا وکیل ہوں اور انشاءاللہ وکالت کرنی ہے. کافر کہنا جائز ہے، وہ ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے کہ جس کو نام لے کر کیونکہ اس کا کفر قطعی ہے، متواتر ہے. اس کے علاوہ کسی شخص کا نام لے کر لعنت کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں، لیکن جس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو جہل پر لعنت، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو لہب پر لعنت. اس کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گنہگار کے لیے نام لے کر نومینیٹ کر کے لعنت نہیں کیا جائے گا. عمومی حکم میں لعنت آ سکتی ہے، نومینیٹ اس کو نہیں کیا جا سکتا. جیسے مسئلہ یزید پر ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے تو آپ کہیں کیا یزید پر لعنت نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید پر لعنت، یہ کہا جا سکتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرے اس پر لعنت ہے. یزید پر سمجھ گئے؟ بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدثین اور قبلہ جنید صاحب وہ حضرات کہ جن کی شخصیت ہی مجسمہ علم ہے، جن کی شخصیت ہی اسلام کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک ستون کا مقام رکھتی ہے، وہ اس میں اتنے جذباتی ہو کر ایمانی جذبات کے ساتھ فرن پر آ کر کہتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو، یزید پر لعنت ہو، یزید کے انصار پر لعنت ہو، یزید سے محبت کرنے والوں پر لعنت ہو، یزید کے معاونین پر لعنت ہو. جس کی میں سب سے بڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر حنفیوں کی بات چلتی ہے، جس طرح مولانا ایک موقف اس کا ذکر کیا، علامہ سید محمود آلوسی حنفی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بغدادی بھی ہیں اور کوفہ سے قریب رہتے ہیں، تو وہ روایت جو ان تک پہنچی ہے متاخرین میں سے ہے، حالیہ ہے، لیکن انہوں نے جس بات کو ذکر کیا وہ لعنت کے قائل ہے، وہ اس پر لعنت کی طرف آئے ہیں اور لعنت اس پر کی ہے اور کہا کہ جناب وہ خوش بھی ہوا، راضی بھی ہوا.